نور جو کوئی مخلوق کوئی شے پیدا نہیں ہوئی اللہ دا نور خالق ہے لہذا اللہ دا نور مخلوق بن جائے نہیں ہو سکتا اللہ دا جو کلام ہے قرآن پاک جو رب نے کلام فرمایا ہے اس قرآن کو کلام کو مخلوق کہنا گمراہی ہے جو اس کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے جو اس کے نور سے پیدا ہو وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے جو کلام کرے رب وہ مخلوق نہیں قرآن مخلوق نہیں قرآن کی یہ اللہ دی صفت ہے اللہ دا کلام ہے قرآن بولو کی اللہ دا کلام ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی مخلوق نے میرے پیغمبر مخلوق نے لہذا اللہ دے نور چو پیدا نہیں ہوئے آپ سیدہ آمنہ دے بطن مبارک چو پیدا ہوئے نے آپ دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے آپ دے والد محترم سیدنا عبداللہ نے آپ دا چچا ابو طالب نے آپ دے دادا عبدالمطلب نے ایویں آپ دی نسل پاک پچھا تے پڑھ دے جاؤ تے شجرہ نسب پڑھ دے جاؤ کہ آدم علیہ السلام تے ختم ہوئے گا وہ آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نے کوئی ایسی جناب دلیل لائیے جو اس پر دلیل جناب دلالت کرے کہ پیغمبر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے اگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے پھر بشریت ہونے میں شک و شبہ کیا ہے اگر آدم علیہ السلام بشر ہے تو پھر میرے محمد مصطفیٰ بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کی آگے نسل آنے والی بشر ہے تو اگر ہاشم بشر ہے تو مصطفیٰ بشر کیوں نہیں ہے اگر قریش بشر ہے تو مصطفیٰ بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے دادا عبدالمطلب بشر ہیں تو آپ بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ بشر ہے تو مصطفیٰ بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بشر ہے تو پیغمبر علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے ساری ازواج مطہرات بشر ہے تو پیغمبر علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کی چاروں بیٹیاں بشر ہے تو پیغمبر علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے تینوں بیٹے بشر ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے سسرال و داماد بشر ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام کی بشریت میں شک و شبہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کی ولادت حق ہے پھر بشر ہونے میں شک کیوں ہے اگر پیغمبر کے بچپن پیغمبر کا لڑکپن پیغمبر کی جوانی اگر حق ہے تو پیغمبر کے بشر ہونے میں کیا شک ہے اگر پیغمبر کا جوان ہو کے بڑا ہو کے 40 سال کی عمر کو پہنچنا حق ہے تو پھر آپ کی بشریت میں کیا شک ہے اگر آپ کی دستار پاک حق ہے تو بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کے نالین پاک حق ہے تو پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کی کملی زلفیں حق ہے پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر کا جبہ پاک حق ہے تو پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کے دکھ حق ہے تو پھر بشریت میں شک کیوں ہے اگر پیغمبر کے سوک حق ہے تو بشریت کے بنا شک کیا ہو سکتا ہے پیغمبر کا طائف میں جا کے زخمی ہونا حق ہے پیغمبر کے اوپر کفار کا گندی اوجری پھینکنا اگر حدیث سے ثابت ہے اور آپ کا زخمی ہونا ثابت ہے اگر میدان احد میں آپ کے جسد اطہر سے خون کا آنا حق ہے تو پھر بشریت میں شک کیا ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کا آپ کی ذات پر جسد اطہر پر بخار کا آنا حق ہے تو پھر بشریت میں شک کیا ہے پھر آپ کے بخار کے بعد آپ کا بیمار ہونا اور بیمار ہو کر کے آپ کے روح پاک کا پرواز کر جانا اگر حق ہے تو بشریت میں شک کیا ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کی خلافت بلا فضل صدیق ان کے بعد سیدنا عمر ان کے بعد سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی خلافت حق ہے پھر بشریت مصطفیٰ میں کیا شک ہے اگر پیغمبر کے جسد اطہر کو غسل دینا حق ہے پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کا کفن دینا غسل دینا حق ہے پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر کی قبر بنانا روضہ رسول مدینے میں اگر حق ہے تو میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ کی بشریت پہ پھر کیا شک ہے لقد جاکم نعرے اتھے مریندے جیسے مولوی دے بار ذہن ہوئے نا نعرے مارے لمبی تقریر کرے سی جیڑا اونجی 2 گھنٹے نہ جان چھوڑے
انہوں نعرے مار کے اگا ٹورن دی کیڑی لوڑ لقد جاءکم رسول من انفسکم میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے کول آئے نے رسول بن کے آئے نے رسول بن کے آئے نے ساریاں شانہ لفظ رسول اندر نے رسول ہوندہ ہی ہوئے جڑا سونا ہوئے رسول ہوندہ ہی ہوئے جڑا خوبصورت ہوئے رسول ہوندہ ہی ہوئے جڑا معصوم ہوئے رسول ہوندہ ہی ہوئے جڑا گناہ غلطیاں تو بولو پاک ہوئے لقد جاءکم رسول من انفسکم رسول سوڑا ہوندہ خوبصورت ہوندہ پیارا ہوندہ دے کوئی شک نہیں تاں تے حضرت مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دے موضوع تے تمام مسالک دا مشترکہ جلسہ دی حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ حدیث کی ترجمانی لی تشریف لے گئے تے مرز قادیانی دا فوٹو نال لے تے معیار نبوت شیخ دا موضوع سی گفتگو کردے فرمان لگے نبی او ہوندا ہے جڑا سونا ہوئے کم از کم اپنی امت تو سونا ہوئے نا نبی اپنی امت تو سونا ہوندا ہے اے بیان کر کے دلائل دے کے نا روپڑی سر بڑے پیار نال فوٹو کٹیا مرزے دا فرمان لگے اے مرزا جے بندیاں نے مرزے نو ویکھیا تو فرمان لگے اے سونا یا میں سونا کہنے لگے روپڑی صاحب سونے تو تسی ہو فرمایا جے رب نے کسی نبی بنانا ہوں تو پھر مرزے نو نہیں سی بنانا چاہیے میں نو بنانا چاہیے جی سونا میں یہ تے بد صورت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم یقیناً آئے توڑے کو رسول بن کے کون پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم جن سے بشریت جو آئے نے لوگوں نے جن سے بشریت انکار کیتا ہے دب لفظہ اندر کہنے لگے اللہ دے نور جو پیدا ہوئے نے آل الحدیث نے کیا نہیں اور یہ مسئلہ کیتے دے یاد رکھیے کتے یاد ہے پروفیسر عبداللہ بابلپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جے قیامت والے دن آپ نکلے نا نور من نور اللہ تو جنہوں اثر رسول سمجھے اس نے تو سب بشر سمجھ کے رسول سمجھے ساڑھا کلمہ گیا تو جے نکلے بشر تو سادھ کلمہ پڑھیا اس رسول دا محمد الرسول اللہ تمہارا وہ ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو جے نوری نہ ہوئے تو اڈا کلمہ گیا دعا جو ہے کدھا ہی رہنا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیان البشر نے لوگاں دنے کے بشر کہنا پیغمبر علیہ السلام دی توہین ہے قرآن پاک جناب پیغمبر علیہ السلام نو بشر کیا گیا ہے پھر توہین کس طرح ہو گئی بس اتنا فرق ہے قریش مکہ کہندے سن میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر کے آپ بشر تین لیکن رسول نہیں مشرکین مکہ جڑے سن مشرکین مکہ او آندے سن آپ بشر ہیں رسول نہیں تھوڑا جا الٹ ہویا ہے کہ رسول ہیں تو انہوں سمجھ کو نہیں آئے مشرکین مکہ آندے سن بشر ہیں رسول مشرکین مکہ آندے سن کہ رسول ہے نہیں بشر ہے نے رسول ذرا پیار نہ توجہ نہ ذرا سنیے مشرکین مکہ کہندے سن کہ بشر ہے نے رسول نہیں مشرکین مکہ کہندے سن بشر ہیں رسول مشرکین پاکستان فرماندے نے رسول ہیں اللہ نے دعا دا علاج کیتے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو پرانے بھی غلط نے نوے بھی غلط رب پاندہ ہے تو یہ چیزاں کلمہ رکھ دیتی آنے کہ عبد بھی نے تے میرے رسول بھی نے بشر بھی نے تے بولو نال نال کی نے رسول بھی نے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو لقد جاءکم رسول من انفسکم رسول نے تے بشر نے تے رب پاندہ ہے بشر نے کلمہ شہادت اندر بشر نے تے رسول نے اس آیت اللہ فرماندہ ہے رسول بھی نے تے نال بشر بھی نے اللہ نے ہوتے مشرکین اس ویلے جدوں مشرک سان تے انہاں دا
رد کرنی رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم رسول بھی ہے نے تسی آندو بشر ہیں رسول نہیں اللہ نے فرمایا رسول بھی ہے نے تے بشر بھی ہے نے تے کلمہ شہادت چونکہ قیامت تک چلنا سی انہاں دا رد اتھے ہو گیا تے کلمہ شہادت اندر قیامت تک لئی اہل شرک دا رد ہو گیا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہ نے فرمایا بشر بھی نے تے بولو نال بشر بھی نے تے نار رسول بھی نے قرآن دے اور مقام فرمایا قل انما انا بشر مثلکم محبوب فرما دیجئے میں بشر ہوں مثلکم تمہاری مثل بشریت کے لحاظ سے میں بشر ہوں جنس کے لحاظ سے بشر ہوں لیکن شان کی ہے یوحا الیہ میں نے اللہ نے رسول بنایا ہے میرے والوئی آندی ہے توڑے والوئی نہیں آندی یہ شان اے وے جنس میری بشر شان اے وے کہ میں محمد جیسا رب دی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں شان وے نبی علیہ السلام دی لیکن آپ جنس دے لحاظ بشر نے کہن لگے نبی علیہ السلام بشر سن کوئی شک نہیں لیکن جدوں معراج تے گئے رب نال ہم کلام ہوئے اوپر گئے اس ویلے نوری ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وضاحت فرمائی ہے کہ سبحان الذی اسرا رب نو پتا دی 15ویں صدی خطرناک ہونی ہے تے مولویاں کہنا ہے کہ پیغمبر اتے جا کے نوری ہوئے نے رب نے جدوں معراج شروع کرایا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لوگوں ویکھ لو جنوں میں لے کے جا رہا ہے کون نے سبحان الذی اسرا بعبدہ جنوں میں لے کے گیا ہوں بشر نے میرے عبد نے جدوں معراج ختم ہویا ہے ہم کلام رب تعالی اس ویلے وہی فرمائی فاوحا الی عبد معراج شروع بھی عبدیت ہویا ہے معراج ختم بھی عبدیت ہویا ہے فرما گیانیاں بھی بشر سن تے واپس آنیاں بھی فاوحا الی عبدہ ما اوحا جان لگے بھی بشر سن واپسی آن لگے بھی بولو بشر سن کہن لگے اتو تے بشر اسی بھی مندے ہاں وچوں نوری سن اتو بشر سن اسی بھی مننے ہاں اندروں نوری سن جڑا اندروں نوری ہوندا اتو بشر ہوندا ہے او دے بارے بھی سورہ ہود پڑھیے قرآن پاک اندر ایک واقعہ موجود ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود نے اپنے گھر اندر اچانک دروازہ کھٹ گیا بات شریف لے آئے تے انسانی صورت اندر فرشتے اندروں نوری نے اتو بشر نے اندروں نوری نے بولو اتو بشر نے مہمان بن کے آئے آپ نے انہوں نے دعا سلام کیتا ہے بیٹھک اندر بٹھایا گھر گئے بچڑا ذبح کیتا ہے کہ میرے مہمان آئے نے پوچھیا نہیں گرم پیو گے ٹھنڈا پیو گے کی کھاؤ گے پیو گے کھانا کھاؤ گے پوچھیا نہیں جی میں تسا نہیں پوچھیا 9 بجے دا سی بیٹھے دا مجال کسے پانی بھی پوچھیا ہوئے توجہ ہے ماشاء چلو کوئی مسئلہ نہیں ہو جاندہ ہے کام اچھا پوچھا توڑے کو پوچھو نا ساڑھے کو نہیں پوچھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ انہیں یہ پوچھا سی ہاں میں نے یاد آ گیا ہے انہیں پوچھا سی کھانا پہلے کھاسو یا بعد میں آکھیا درمیان انہیں وینے بس ساڑھی گل پوری ہوندی ہے یار لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یقیناً آئے توڑے کا رسول پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مِّنْ أَنفُسِكُمْ توڑے وچوں آئے قرآن آندھے فرشتے آئے نے اتوں بشر نے وچوں بولو نوری نے سارے مل کے بولو گے تو من سمجھ آئے گی گل تو سمجھ آ رہی ہے اتوں بشر سن وچوں اتوں بشر سن وچوں اتوں بشر سن زہری بشر سن اندروں نوری سن ہن ترجمہ کریے کنز الایمان والا لقل انما انا بشر مثلکم فرما دیجئے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور جو کوئی مخلوق کوئی شے پیدا نہیں ہوئی اللہ دا نور خالق ہے لہذا اللہ دا نور مخلوق بن جائے نہیں ہو سکتا اللہ دا جو کلام ہے قرآن پاک جو رب نے کلام فرمایا ہے اس قرآن کو کلام کو مخلوق کہنا گمراہی ہے جو اس کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے جو اس کے نور سے پیدا ہو وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے جو کلام کرے رب وہ مخلوق نہیں قرآن مخلوق نہیں قرآن کی یہ اللہ دی صفت ہے اللہ دا کلام ہے قرآن بولو کی اللہ دا
کلام میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی مخلوق نے میرے پیغمبر مخلوق نے لہذا اللہ دے نور چو پیدا نہیں ہوئے آپ سیدہ آمنہ دے بطن مبارک چو پیدا ہوئے نے آپ دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے آپ دے والد محترم سیدنا عبداللہ نے آپ دا چچا ابو طالب نے آپ دے دادا عبدالمطلب نے ایویں آپ دی نسل پاک پچھا تے پڑھ دے جاؤ تے شجرہ نسب پڑھ دے جاؤ چاکہ آدم علیہ السلام تے ختم ہوئیں گا وہ آدم علیہ السلام دی اولاد دے بچوں نے کوئی ایسی جناب دلیل لائیے جو اس پر دلیل جناب دلالت کرے کہ پیغمبر آدم و آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے اگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے پھر بشریت ہونے میں شک و شبہ کیا ہے اگر آدم علیہ السلام بشر ہے تو پھر میرے محمد مصطفیٰ بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کی آگے نسل آنے والی بشر ہے تو اگر ہاشم بشر ہے تو مصطفیٰ بشر کیوں نہیں ہے اگر قریش بشر ہے تو مصطفیٰ بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے دادا عبدالمطلب بشر ہیں تو آپ بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ بشر ہے تو مصطفیٰ بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بشر ہے تو پیغمبر علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے ساری ازواج مطہرات بشر ہے تو پیغمبر علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کی چاروں بیٹیاں بشر ہے تو پیغمبر علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے تینوں بیٹے بشر ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام بشر کیوں نہیں ہے اگر آپ کے سسرال و داماد بشر ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام کی بشریت میں شک و شبہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کی ولادت حق ہے پھر بشر ہونے میں شک کیوں ہے اگر پیغمبر کے بچپن پیغمبر کا لڑکپن پیغمبر کی جوانی اگر حق ہے تو پیغمبر کے بشر ہونے میں کیا شک ہے اگر پیغمبر کا جوان ہو کے بڑا ہو کے 40 سال کی عمر کو پہنچنا حق ہے تو پھر آپ کی بشریت میں کیا شک ہے اگر آپ کی دستار پاک حق ہے تو بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کے نالین پاک حق ہے تو پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کی کملی زلف حق ہے پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر کا جبہ پاک حق ہے تو پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کے دکھ حق ہے تو پھر بشریت میں شک کیوں ہے اگر پیغمبر کے سکھ حق ہے تو بشریت کے بنا شک کیا ہو سکتا ہے پیغمبر کا طائف میں جا کے زخمی ہونا حق ہے پیغمبر کے اوپر کفار کا گندی اوجری پھینکنا اگر حدیث سے ثابت ہے اور آپ کا زخمی ہونا ثابت ہے اگر میدان احد میں آپ کے جسد اطہر سے خون کا آنا حق ہے تو پھر بشریت میں شک کیا ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کا آپ کی ذات پر جسد اطہر پر بخار کا آنا حق ہے تو پھر بشریت میں شک کیا ہے پھر آپ کے بخار کے بعد آپ کا بیمار ہونا اور بیمار ہو کر کے آپ کے روح پاک کا پرواز کر جانا اگر حق ہے تو بشریت میں شک کیا ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کی خلافت بلا فضل صدیق ان کے بعد سیدنا عمر ان کے بعد سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی خلافت حق ہے پھر بشریت مصطفیٰ میں کیا شک ہے اگر پیغمبر کے جسد اطہر کو غسل دینا حق ہے پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر علیہ السلام کا کفن دینا غسل دینا حق ہے پھر بشریت میں کیا شک ہے اگر پیغمبر کی قبر بنانا روض رسول مدینے میں اگر حق ہے تو میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ کی بشریت پہ پھر کیا شک ہے لقد جاءکم نعرے اتھے مریندے جیسے مولوی دے بارے ذہن ہوئے نا نعرے مارے لمبی تقریر کرے سی جیڑا اونجی 2 گھنٹے نہ جان چھوڑے انہوں نعرے مار کے اگا ٹورن دی کیڑی لوڑ لقد جاءکم رسول من انفسکم میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے کول آئے نے رسول بن کے آئے نے ساریاں شانہ لفظ رسول اندر نے رسول ہوندہ ہی ہوئے جیڑا سونا ہوئے رسول ہوندہ ہی ہوئے جیڑا خوبصورت ہوئے رسول ہوندہ ہی ہوئے جیڑا معصوم ہوئے رسول ہوندہ ہی ہوئے جیڑا گناہ غلطیاں تو بولو پاک ہوئے لقد جاءکم رسول من انفسکم رسول سوڑا ہوندہ خوبصورت ہوندہ پیارا ہوندہ دے کوئی شک نہیں تاں تے حضرت مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ
ختم نبوت دے موضوع تے تمام مسالک دا مشترکہ جلسہ دی حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ حدیث کی ترجمانی لئی تشریف لے گئے تے مرزا قادیانی دا فوٹو نال لے تے معیار نبوت شیخ دا موضوع سی گفتگو کردے کردے فرمان لگے نبی او ہوندا ہے جڑا سونا ہوئے کم از کم اپنی امت تو سونا ہوئے نا نبی اپنی امت تو سونا ہوندا ہے اے بیان کر کے دلائل دے کے نا روپڑی سر بڑے پیار نال فوٹو کٹیا مرزے دا فرمان لگے اے مرزا جے بندیاں نے مرزے نو ویکھیا تے فرمان لگے اے سونا ہے یا میں سونا کہنے لگے روپڑی صاحب سونے تے تسی ہو فرمایا جے رب نے کسی نبی بنانا ہوں تو پھر مرزے نو نہیں سی بنانا چاہیے میں نو بنانا چاہیے سونا میں یہ تے بد صورت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسکم یقیناً آئے توڑے کو رسول بن کے کون پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم جن سے بشریت جو آئے نے لوگوں نے جن سے بشریت انکار کی دب لفظ اندر کہنے لگے اللہ دے نور جو پیدا ہوئے نے آل الحدیث نے کیا نہیں اور اے مسئلہ کی دے یاد رکھیے کتے یاد ہے پروفیسر عبداللہ باولپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جے قیامت والے دن آپ نکلے نا نور من نور اللہ تو جنہوں اسا رسول سمجھے اس نے تسا بشر سمجھ کے رسول سمجھے ساڑھا کلمہ گیا تو یہ نکلے بشر تو سادھ کلمہ پڑھیا اس رسول دا محمد الرسول اللہ تمہارا وہ ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو یہ نوری نہ ہوئے تو اڈا کلمہ گیا دعا جو ہے کدھا ہی رہنا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیان البشر نے لوگاں دنے کے بشر کہنا پیغمبر علیہ السلام دی توہین قرآن پاک جناب پیغمبر علیہ السلام نو بشر کیا گیا ہے پھر توہین کس طرح ہو گئی بس اتنا فرق ہے قریش مکہ کہندے سن میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر کہ آپ بشر تین لیکن رسول نہیں مشرکین مکہ جڑے سن مشرکین مکہ او آندے سن آپ بشر ہیں رسول نہیں تھوڑا جا الٹ ہویا ہے کہ رسول ہیں تو انہوں سمجھ کو نہیں آئے مشرکین مکہ آندے سن بشر ہیں رسول مشرکین مکہ آندے سن کہ رسول ہے نہیں بشر ہے نے رسول ذرا پیار نہ توجہ نہ ذرا سنیے مشرکین مکہ کہندے سن کہ بشر ہے نے رسول نہیں مشرکین مکہ کہندے سن بشر ہیں رسول مشرکین پاکستان فرماندے نے رسول ہیں اللہ نے دعا دا علاج کیتے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو پرانے بھی غلط نے نوے بھی غلط رب آندہ ہے تو یہ چیزاں کلمہ رکھ دیتی آنے کہ عبد بھی نے تے میرے رسول بھی نے بشر بھی نے تے بولو نال نال کی نے رسول بھی نے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو لقد جاکم رسول من انفسکم رسول نے تے بشر نے تے رب آندہ ہے بشر نے کلمہ شہادت اندر بشر نے تے رسول نے اس ایتی اللہ فرماندہ ہے رسول بھی نے تے نال بشر بھی نے اللہ نے ہوتے مشرکین اس ویلے جدوں مشرک سان تے انہاں دا رد کرنی رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم رسول بھی ہے نے تسی آندو بشر ہیں رسول نہیں اللہ نے فرمایا رسول بھی ہے نے تے بشر بھی ہے نے تے کلمہ شہادت چونکہ قیامت تک چلنا سی انہاں دا رد اتھے ہو گیا تے کلمہ شہادت اندر قیامت تک لئی اہل شرک دا رد ہو گیا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو اللہ نے فرمایا بشر بھی نے تے بولو نال
بشر بھی نے تے نال رسول بھی نے قرآن دے ایک اور مقام فرمایا قل انما انا بشر مثلکم محبوب فرما دیجئے میں بشر ہوں مثلکم تمہاری مثل بشریت کے لحاظ سے میں بشر ہوں جنس کے لحاظ سے بشر ہوں لیکن شان کی ہے یوحا الیہ میں نے اللہ نے رسول بنایا ہے میرے ولوئی آندی ہے توڑے ولوئی نہیں آندی یہ شان وے جنس میری بشر شان وے کہ میں محمد جیسا رب دی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں شان وے نبی علیہ السلام دی لیکن آپ جنس دلے آنا بشر نے کہن لگے نبی علیہ السلام بشر سن کوئی شک نہیں لیکن جدوں معراج تے گئے رب نال ہم کلام ہوئے اوپر گئے اس ویلے نوری ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وضاحت فرمائی ہے کہ سبحان الذی اسرا رب نو پتا دی 15ویں صدی خطرناک ہونی ہے تے مولویاں کہنا ہے کہ پیغمبر اتے جا کے نوری ہوئے نے رب نے جدوں معراج شروع کرایا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لوگو ویکھ لو جنوں میں لے کے جا رہا ہے کون نے سبحان الذی اسرا بعبدہ جنوں میں لے کے گیا ہے بشر نے میرے عبد نے جدوں معراج ختم ہویا ہے ہم کلام رب تعالی اس ویلے وہی فرمائی فاوحا الی عبد معراج شروع بھی عبدیت ہویا ہے معراج ختم بھی عبدیت ہویا ہے فرما گیانیاں بھی بشر سن تے واپس آنیاں بھی فاوحا الی عبدہ ما جان لگے بھی بشر سن واپسی آن لگے بھی بولو بشر سن کہن لگے اتو تے بشر اسی بھی منتے ہاں وچوں نوری سن اتو بشر سن اسی بھی مننے ہاں اندروں نوری سن جڑا اندروں نوری ہوندہ اتو بشر ہوندہ ہے او دے بارے بھی سورہ ہود پڑھئے قرآن پاک اندر ایک واقعہ موجود ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود نے اپنے گھر اندر اچانک دروازہ کھٹ گیا بات شریف لے آئے تے انسانی صورت اندر فرشتے اندروں نوری نے اتو بشر نے اندروں نوری نے بولو اتو بشر نے مہمان بن کے آئے آپ نے انہوں نے دعا سلام کیتا ہے بیٹھک اندر بٹھایا گھر گئے بچڑا ذبح کیتا ہے کہ میرے مہمان آئے نے پوچھیا نہیں گرم پیو گے ٹھنڈا پیو گے کی کھاؤ گے پیو گے کھانا کھاؤ گے پوچھیا نہیں جی میں تسا نہیں پوچھیا 9 بجے دا سی بیٹھے دا مجال ہے کسے پانی بھی پوچھیا ہوئے توجہ ہے ماشاء چلو کوئی مسئلہ نہیں ہو جاندہ ہے کام اچھا پوچھا تو آڑے کو پوچھنا ساڑھے کو نہیں پوچھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ انہیں یہ پوچھا سی ہاں ان میں یاد آ گیا ہے انہیں پوچھا سی با کھانا پہلے کھاسو یا بعد اچھ میں آکھیا درمیان اچھ انہیں وینے بس ساڑھی گل پوری ہوں دی یاری لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یقیناً آئے توڑے کا رسول پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مِّنْ أَنفُسِكُمْ توڑے وچوں آئے قرآن آندھے فرشتے آئے نے اتوں بشر نے وچوں بولو نوری نے سارے مل کے بولو گے تے من سمجھ آئے گی گل تو سمجھ آ رہی ہے اتوں بشر سن وچوں اتوں بشر سن وچوں اتوں بشر سن زہری بشر سن اندروں نوری سن ہن ترجمہ کریے کنز الایمان والا لَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فرما دیجئے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم